جرأتمندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر. میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے. Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی tabadlakhayal@gmail.com. سامعین، تبادلہ خیال میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم پچھلے پروگرام والا جو موضوع ہے اس کو جاری رکھیں گے، انٹالرنس ان آور سوسائٹی، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں عدم رواداری داشت کے جو رویے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر حیدر شاہ، جن کے ساتھ ہم نے تبادلہ خیال کیا تھا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم رواداری ہے، اس کی مختلف اقسام کیا ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر حیدر شاہ موجود، اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر پرویز ہود. آج کی ایپیسوڈ میں ہم وہیں سے حیدر، اس میں اب میرا خیال ہے ہم تھوڑا سولوشنز کی طرف بھی چلیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا کہ یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور کس طرح لوگوں کے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز میں یہ انٹالرنس کی ہم مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں. تو تھوڑی سی بات ہم سولوشنز کی بھی کرتے ہیں. مطلب اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سولوشنز ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو سب سے پہلی بات تو جو اسٹیٹ کی پیٹرنیج ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو باقی ہم کچھ بھی کر لیں اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا اتنی بڑی چینج نہیں آ سکتی. اسٹیٹ کو چاہیے، اگر آپ اس کی یہ نیشنل ایکشن پلان دیکھیں تو اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ہم کسی قسم کی بھی جو ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے اس کو ختم کریں گے، سرکوبی کریں گے، لیکن اس کے بعد کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ اسٹیٹ اس کے باوجود بھی لگی رہی، اب بھی سرپرستی کر رہی ہے. تو ایک تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس سرپرستی کو چھوڑے. اوروں کے گھر جلانے کی کوشش میں اگر اس طرح کی نیریٹو ضروری ہے اور اس کی سرپرستی کی جائے تو وہ نقصان اپنا زیادہ ہوتا ہے ان دا پروسیس، اور ہم نے دیکھا ہے اس پی ایس کی صورت میں اور دیگر جو سانحات ہوتے رہے ہیں ان حوالوں سے. تو ایک تو ہو گیا کہ اسٹیٹ اس کی. دوسرا پھر جب تک ہم اسکول کالجوں میں اسپیشلی جو ارلی اسکولنگ ہے، کیونکہ جو اگر جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہنوں کو اگر ہم شروع کی ٹین ایج میں نقصان پہنچا دے تو باقی ساری عمر چاہے وہ بہت بڑے سائنسدان بن جائیں وہ نقصانات واپس منتقل نہیں ہوتے. تو ضروری ہے کہ ہم اسکولوں میں ایسا سلیبس لائیں کہ جس میں انتہا پسندی کی پرچار نہ ہو، اور ان کو جو بنیادی آج کل کی جو سویلائز سوسائٹی کے اصول ہیں ان کی تعلیم دی. اور میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اصول کوئی ہمارے مذہبی اقدار سے متصادم ہے. اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہماری اکثر جو انتہا پسندی ہے اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. اگر میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ قرآن شریف میں دیکھیں تو سود کے متعلق بڑی کلیئر آیات ہیں کہ جو سود کا کاروبار کریں تو وہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جا کے کسی نے بینک کو بند کرنے کی کوشش کی ہو. سب ماشاءاللہ سود کے کاروبار سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، ملکی سطح پہ بھی اور باقی بزنس سطح پہ. تو جس چیز کا بڑا واضح ہے اس پہ تو خاموشی ہے، اور جس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں اس پہ ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. تو اس کا کوئی میرے خیال میں مذہب سے تعلق کم ہے، اور ہماری جو اندر دوسرے کو نیچا دکھانے کی یا خود کو زیادہ بڑا دکھانے کی جو ایک کوشش ہے، انسانی جبلت ہے، بیسیکلی یہ اس کا تعلق اس سے ہے. تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ میسج وی پٹ اٹ اکراس کہ یہ بیسیکلی ہم کوئی ریلیجن کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ساری دنیا میں اپنے ریلیجن کو بدنام کر رہے. جن سولوشنز کی بات کی اس میں ایک تو یہ ہوا کہ اسٹیٹ کا جو اسٹیٹ پیٹرنیج ہے انتہا پسندوں کے لیے یا انٹالرنس کا جو نیریٹو ہے یہ ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ بچوں کو جدید سائنسی بنیادوں پر جو ہے تعلیم دینا جو ہے بہت ضروری ہے تاکہ ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی
ایبلٹی جو ہے اس کو انکلکیٹ کیا جا سکے، ڈیولپ کیا جا سکے. پھر ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ ایڈلٹ کے ساتھ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان کی تربیت ایسی ہو کہ ان کے اندر یہ جو ایک ایٹیٹیوڈنل شفٹ لانا کہ انٹالرنس سے وہ برداشت کے رویے کس طرح اپنا سکتے. اس میں حیدر آپ کا کیا خیال ہے کہ تفریحی سرگرمیاں ہو، آرٹ اور کلچر، ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، اس میں لوگوں کو انوالو کیا جائے تو اس سے کچھ انٹالرنس میں آپ کا کیا خیال ہے، کمی آ سکتی ہے؟ جی میں آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ بنیادی طور پہ تو ہم کچھ تفریح چاہتے ہیں، لائف میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، تو جب ہمیں باقی کسی ذریعے سے تفریح نہ مل رہی ہو تو پھر ہم ڈسٹرکٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنے لیے تفریح کا سامان ڈھونڈتے ہیں. تو اگر اسکولوں میں اسپورٹس کی فیسلٹیز ہوں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی فیسلٹیز ہوں، اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا ہو، تو میرے خیال میں اس کا بھی اس میں پازیٹیو اثر ضرور ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سلیبس ہے اس میں بہت ساری چینجز کرنے کی ضرورت ہے. ماہرین تعلیم کو بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہم اپنے بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہسٹوریکلی انکریکٹ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک جو جدید معاشرے ہیں یا جو سویلائزڈ ترقی یافتہ معاشرے، ان میں آج کل کے زمانے میں ناقابل سمجھ ہیں، عقل سے باہر ہیں 21ویں صدی میں. کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہماری کچھ ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ ایک مکار شخص ہے، بغل میں چھری اور منہ پر رام رام، اور شروع سے وہ چوتھی پانچویں جماعت کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات بچے کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ ہندو جو ہے وہ ایک تو کافر ہے اور اوپر سے وہ مکار ہے اور اس سے بچ کے رہو. تو وہ نفرت ہے اس کے ذہن میں خوف بھی پیدا ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس 10 لاکھ سے زیادہ، 10 سے 20 لاکھ تک ہندو پاپولیشن موجود ہے، جو کہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ معاشرے میں موجود ہیں، جن کو آئینی حقوق دیے گئے ہیں. تو اب وہ بچہ اگر ایک کسی ہندو کو دیکھے گا یا کرسچن کو دیکھے گا، جو کرسچنس کے بارے میں بھی اسٹیریوٹائپس ہے، تو وہ کیا سوچے گا؟ آپ چلیں، آپ ان کو بھی چھوڑیں، اپنے جو مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. پھر نہ صرف یہاں پر بلکہ دوسرے صوبائی اقلیتوں کے اوپر یا دوسرے صوبوں کے لوگوں کے اوپر بھی اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. کہ گل خان ہے، اس کے سر پہ جو ہے وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس کو بندوق سے بڑا پیار ہے اور وہ بہت بہادر ہے، وہ بہت جنگجو ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں شروع سے، تو وہ بچہ بڑا ہو کر کیا سوچے گا، وہ کیا اس کے اندر کون سی ٹالرنس آئے گی؟ عاقف، ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا، کسی نے فیس بک پہ شیئر کیا تھا، ہوم اکنامکس کی کوئی کتاب تھی جس میں ایک عام پاکستانی خاتون کے دن کا کہ صبح ٹائم لائن تھی کہ دن کیسے وہ گزارتی ہے. تو اس میں سارا اس پہ تھا کہ اس وقت اس نے یہ خدمت کی، اس نے وہ خدمت کی. تو ایک وہ اسٹیریوٹائپ بھی کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں فیمیل، ایک اچھی فیمیل کا دن ایسے گزر. مختلف قسم کی جو ہم ایک اسٹیریوٹائپس ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں، تو وہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آپ کو بس ایسے ہونا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پوسٹ تھی اور ایک اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس بھی ہمارے ملک، اور یہی عدم برداشت کا جو رویہ اس کی وجہ سے، مثلاً جب آپ اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے تو پھر آپ کے گھر کی خاتون، وہ چاہے آپ کی بیوی ہو، بہن ہو، جو ماں ہو، اگر وہ ہانڈی میں نمک زیادہ ہے یا روٹی تھوڑی سی جل گئی ہے یا آپ کی پسند کا کھانا نہیں ہے، تو پھر اس کا جو نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بال کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، مارا پیٹا، تشدد کیا کیونکہ کھانا پسند کا نہیں تھا. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو روٹی گول نہ بنانے پر قتل کر دیا. یہ ابھی ریسنٹلی. یہ جو عدم برداشت کے جو رویے ہیں، یہ پاکستانی معاشرے میں کوئی بھی جگہ ہے جہاں پہ یہ نہ پائے جائیں. یا جیسے کہ میں پہلے بھی کہی تھی، سڑک پہ نکلیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، ہر کوئی جو ہے اس کو جلدی ہے، وہ اوورٹیک کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی پسند کی ڈرائیونگ نہیں ہو رہی تو وہ گاڑی سے اتر کے مارنا بھی شروع کر دیں گے یا گالیاں دیں گے آپ کو. پھر اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے کیو میں کھڑے ہیں تو کیو کا تو خیر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا. اور پھر گھروں میں تشدد،
پھر اسکولوں کالجوں میں تشدد. تو میں آپ دونوں حضرات سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو اپنے معاشرے میں ایسی جگہ نظر آتی ہے کہ جہاں ٹالرنس شو کرتے ہیں اور جہاں کوئی اس طرح کے متشدد ہمارے رویے نہیں ہوتے؟ یہ میں آپ کو چیلنج دے رہی ہوں آپ دونوں حضرات. اگر آپ سوسائٹی کے ایز اے ہول دیکھیں تو کچھ اچھی باتیں کہ جیسے مہمان نوازی اور اس طرح کی، جس میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت لمیٹڈ لیول پہ ہے. اگر ہم اوور آل معاشرتی رویوں کی بات کریں تو واقعی زیادہ تشدد کی طرف مائل نظر آتے ہیں. دیکھیں نا حیدر کے جو ہمارے مدرسے ہیں، جی جو جی ہمارے سکولز ہیں، مطلب یہ وہ جگہ ہے نا جہاں ہم سمجھتے کہ ہمارے بچے سیف ہوں گے، وہ تعلیم جی حاصل کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی آپ آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کو الٹا لٹکا کے تو اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچارہ جان سے گیا. اسی طرح جو گھروں میں چائلڈ لیبر ہے، جو چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، آئے دن ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں. دیکھیں نا، وائلنس ہماری سوسائٹی میں آربیٹر ہے، کہ ہر چیز آپ نے ٹھیک کرنی ہے وائلنس کے ذریعے. سب سے پہلے تو ہمیں جس طریقے سے ریلیجیس ٹیچنگ دی جاتی ہے اس میں وائلنس کا ایک بہت بڑا رول دکھایا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اگر نیکی کرو گے تو یہ، بدی کرو گے تو اس طرح وائلنٹ طریقے سے ہمیں سزا ہوگی. پہلا کانسیپٹ تو ہمیں بہت بچپن میں ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسکول، تو اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر وائلنس سے کام لیتا ہے. جو کام نہ کرے یا ہوم ورک نہ کیا ہو تو اس کو شدید طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے. پھر بچہ وائلنس دیکھتا ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد گھر میں وہ ہر وقت جو ہے والد کے ہاتھوں ماں کو پیٹتے دیکھتا ہے، تو اگین وائلنس وہ دیکھتا ہے کہ وائلنس ہی ہو رہی ہے. اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں تو پولیس والا جو ہے ٹھیلے والے کی مار پٹائی کر رہا ہوتا ہے، یا آپ تھانے پہنچ جائے تو وہاں پہ وائلنس ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، اب تو وائلنس ایک اور ہی لیول پہ چلا گیا ہے کہ آپ گاڑی روکتے ہیں، بچوں کے سامنے والدین کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، کچھ کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ وائلنس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے لیول سے شروع ہو کے نارملائز ہو رہا ہے، کالجوں، روڈوں پہ، اور ایک جیسے کہ اب اسٹیٹ پالیسی بھی بن گئی، نارملائز ہو گیا کہ دس از نارم. اب اسی طرح ہر لیول پہ جو جسٹس ہوگا وہ وائلنس کے ذریعے. اچھا حیدر، ہم جو ابھی تک بات کر رہے تھے وہ تو یہ ہے نا کہ ایک وائلنس یعنی کہ تشدد، فزیکل وائلنس کی ہم بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیسیو اگریشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو ہر سطح پہ جو ہے یہ انٹالرنس، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی، انفارچونیٹلی ہر سطح پہ وہاں یہ انٹالرنٹ رویے جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کا سدباب ہو یا ان کو کم کیا جا سکے، یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کانسیکوینسز دیکھیں ان کے کہ بورے والا میں چند سال پہلے ایک 8ویں یا 9ویں کلاس کے بچے تھے، انہوں نے اپنے ایک ہم جماعت کو مار پیٹ کر کے، وہ کیونکہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور مذہب سے، اس کو منع کیا کہ ہمارے ساتھ پانی نہ پیو. اس نے پانی پیا تو ان کی لڑائی شروع ہوئی، پھر انہوں نے مل کر اس کو مارا پیٹا اور وہ اپنی جان سے گیا. اور پھر پاکستان میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتے ہوئے بندہ جو ہے 1000 دفعہ سوچتا ہے. ایک پنجاب سے کوئی بندہ خیبر پختونخوا جانے سے پہلے سوچے گا یار وہاں پہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یا مجھے ویلکم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بلوچستان جانے کا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا باقی تینوں صوبوں میں سے، جب تک کہ وہ صرف ایک لمیٹڈ ایریا میں اور اس کو اچھی خاصی جو ہے وہ سہولیات نہ دی جائے، سیکیورٹی نہ دی جائے. اس طرح کوئی سندھ جائے گا، وہ پتہ نہیں سندھی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ایک سندھی پنجاب آئے گا، وہ پنجابیوں سے ڈر رہا ہوگا. تو اس صورتحال میں جب آپ کے اندر ایک یہ صوبائی تعصبات بھی ہیں، صوبائی عدم برداشت بھی ہے، پھر مذہبی بھی ہے، پھر لسانی بھی ہے، پھر سماجی بھی ہے، جی یہ بندہ جو ہے کسی اور سٹیٹس کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ میں نہیں بات کر سکتا. اس سب میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک بہت بڑی ضرب ہے ہماری معیشت کے اوپر، کہ جب ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی، کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، آپ فریلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ جابز نہیں کر سکتے، تو پھر ایونچولی کیا ہوگا؟ آپ کی معیشت کس طرح سے چلے گی؟ جی ہاں، ہمارے سامنے امریکہ کی اگزامپل ہے کہ یہ شروع میں جو 13 کالونیز تھی اور پھر بعد میں بڑھتی گئیں. ہر کالونی اپنی طرف ایک قسم کی انڈیپینڈنٹ رہنے کی خواہش مند، دور رہنے، اسی لیے شروع میں کنفیڈریشن کیا، پھر بعد میں فیڈریشن کی طرف آئے. ان کو اگر کوئی چیز قریب لائی ہے جو ایک امریکنزم کی جو ایک نیشن ہوڈ کا جذبہ
وہ معیشت لائی ہے. سب کا انٹرسٹ جو ہے اپنی US اکانومی کے ساتھ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, تو وہ ہے کہ جو ان کو قریب لانے میں جس نے مدد کی. تو اگر ہمارے ہاں بھی ہسٹوریکلی چونکہ یہ مختلف صوبے تھے, مختلف اکنامک لیول پہ تھے, تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے درمیان انٹیگریشن لائی جائے تھرو اکنامک ڈیولپمنٹ. تو ایک تو وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو سکی, ہماری ترجیحات دنیا کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی, کبھی آپ اڑوس میں, کبھی پڑوس میں, کہیں دور, تو اپنی حالت ٹھیک کرنے کی ہم نے کبھی غور سے سوچا نہیں. تو چونکہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوئی, اس لیے علاقے ابھی تک معاشی طور پہ یکساں حیثیت کے نہیں ہیں, تو اس لیے ان میں دوریاں بھی اسی طرح موجود ہیں. میرے خیال میں اگر معیشت بہتر ہو جائے تو شاید اس کا ریٹرن ایفیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایکسٹریمزم ہے, جو ایک دوسرے کے خلاف عصبیت ہے تو یا تعصب ہے, وہ ختم ہو سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بجائے اس کی کہ لوگوں کو ڈسکریج کرے یا ایون نیوٹرل رہے, اسٹیٹ نے خود ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں, ہمارے آئین کے اندر ایسی شقیں موجود ہیں جو کہ تعصب کو پروموٹ کرتی ہیں, ڈسکریمنیشن کرتی ہیں اگینسٹ مائنورٹیز, اگینسٹ فیتھ مائنورٹیز, ریلیجیس مائنورٹیز, اس کے علاوہ صوبائی جو ہے پروونشل مائنورٹیز. اور پھر قوانین ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو ہیٹرز ہیں یا وائلنس کے پروموٹرز ہیں, ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں. آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں قوانین تو آرگینک ہوتے ہیں نا, کوئی کہیں سے اٹھ کے گر کے ہمارے اوپر تو نہیں پڑے نا, ہم ہی نے بنائے ہیں. قوانین کیا ہیں, وہ ایک کسی خاص وقت میں لوگوں کی جو ایک کنسنسس اس کی ترجمان ہوتا. اب یہاں پہ کسی زمانے میں آپ 13 ایئر اولڈ 14 ایئر اولڈ میں میرج کر سکتے تھے. اگر آپ شیکسپیئر کے ڈراموں میں دیکھیں تو اس میں عمر ہوتی تھی 13-14 ایئر, یا آپ اکثر ناولز میں دیکھیں پرانے وقتوں کی. تو لیکن اب اگر آپ یہی کام اب کریں گے تو آپ یہاں پہ سنگین قسم کا جرم کریں گے, کیونکہ اب لوگوں کی یہاں وہ آئیڈیاز ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے قانون بھی ڈفرینٹ ہو گیا. آپ کے ملک میں چونکہ زمانے میں لوگوں کے اندر یہ ایکسٹریمزم تھی, انہوں نے ایسے قوانین بنا دیے, کوشش نہیں کی کہ وہ سوچ بدل سکے, اس لیے قوانین بھی اسی طرح کے ہیں. تو یہ ایک انٹریکٹیو پروسیس ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سوچ میں کوئی تبدیلی لا سکیں, پھر آپ کی مقننہ ہے وہ پھر وہ قانون میں بھی اس طرح کی تبدیلی لے آتی ہے. اس لیے یہ تھوڑا سا وہ چکن اینڈ ایگ والی پرابلم ہے کہ قوانین ایسے ہیں کہ جو کہ مزید فروغ دے رہے ہیں ایکسٹریمزم کو, اور چونکہ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہے اس لیے قوانین بھی پھر ایکسٹریمسٹ. دونوں طرف کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم جو ووٹرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ ایکسٹریمزم کو کم کریں, ٹالرنس کی طرف جائیں, تاکہ جو مقننہ ہے ہماری اس کو بھی آسانی ہو کہ اگر وہ اس قانون میں کوئی تبدیلی لائیں تو ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اگلی حکومت وہ نہیں بنا سکے. حیدر اور عاقب, میں یہ کہی کہ ہم نے ریلیجس انٹالرنس اور سماجی رویوں کے حوالے سے کافی بات کی, تھوڑی سی سیاسی پولیٹیکل انٹالرنس کی بھی بات کریں پلیز, کیونکہ آپ یہ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کی کوریج ہی میکسیمم پولیٹیکل ہوتی ہے. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور کئی دفعہ تو فزیکلی بھی وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لے رہے ہیں, obviously پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا یہ سب کچھ. آپ دیکھیں کہ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اب عمران خان نے اپنے بیہیویئر سے جو یوتھ ہے یا اور لوگ جو ان میں کتنی انٹالرنس پیدا کری. سو آئی تھنک ہمیں تھوڑی سی بات پولیٹیکل انٹالرنس کی بھی کرنی. جی ہاں, جی انیلا, آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ یہ کیونکہ ایک معاشرتی رویہ ہے تو وہ پھر ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور ہمیں پولیٹیشنز میں بہت زیادہ پھر یہ دکھائی دیتا ہے. اور چونکہ اب بہت سارے چینلز ہیں اور سارے چینلز جو ہیں وہ پولیٹیکل ٹاک شوز کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو یہ موقع ہے. اور سم ہاؤ چونکہ پروگرام بہت زیادہ ہیں, کمپٹیشن بہت سخت ہے, تو اس لیے وہ جو پروگرام کے آرگنائزرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, اینکرز ہیں, ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی گرما گرمی لائیں, کوئی ریٹنگز بڑھائیں اپنے پروگرام کی. تو کچھ وہ شاید انکریج کرتے ہیں, حالانکہ وہ چاہیں تو ان حصوں کو کاٹ سکتے ہیں, وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں, کوئی ڈسپلن انفورس کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کی بھی خواہش ہے کہ ایسے مرغوں کے دنگل دکھاؤں کی ریٹنگ بڑھے. لیکن کہ یہ تشویش بالکل صحیح ہے کہ ان رویوں سے جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھتا ہے اور معاشرے میں اور زیادہ افراتفری بڑھتی.
تو ہمیں چاہیے کہ کنڈیم کریں چاہے وہ جس پولیٹیشین کی طرف. جی یہ سیاسی جو لیڈران ہیں یہ نہ صرف اپنی تنظیم کے اپنے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں بلکہ ان کے ایک طرح سے لیڈرز اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے عدم برداشت کے خلاف جائیں گے اور وائلنس کو روکیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ سنیں گے اور لوگ ان کی بات کو ترجیح دیں گے. اب دیکھیں جس طرح سے ANP میں اب طرح بھی پارٹی کا ایک رویہ ہو لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ باچا خان ایک امن کا پرچار کرتے تھے تو وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں میں یہ رویہ موجود ہے. اسی طرح سے دوسری پارٹیز جو سربراہان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کو بتائیں یا اپنے فالوورز کو بتائیں کہ بھائی آپ تحمل سے دوسرے لوگوں کی بات سنیں, آپ اختلاف کریں لیکن آپ اختلاف کی بنیاد پر تشدد کی طرف نہ جائیں. ابھی یہ ریسنٹلی جو وکلا اور جو ڈاکٹرز کا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی یہی ہوا ہے. دیکھیں کہ ایک انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں ان لوگوں نے ایک کتنے بےہودہ میں اس کو انداز میں ایک بیہیویئر شو کیا اور پھر ان کے جو سربراہان تھے انہوں نے بجائے اس کو کنڈیم کرنے کے انہوں نے سپورٹ شو کی. تو جب آپ کے جو سربراہان ہیں وہ چاہے وہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں گروپس ہیں سوسائٹی کے اندر یا سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اس نفرت کو اور تشدد کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے تو پھر تو سوسائٹی میں کوئی وجہ نہیں بچتی اس کے ختم ہونے. جی ہاں یہ تھوڑی جو ہمارے سوسائٹی میں چودراہٹ والی سوچ ہے کہ میں سب سے بڑا چودھری ہوں تو یہ مختلف مافیا ٹائپ کے جو گروپس ہیں وہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے. تو انفارچونیٹلی جو پروفیشنز ہیں ان کے اندر اگر ان کی تنظیمیں ہیں اور پھر ان میں الیکشنیں ہوتی ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کو پھر نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دکھانے کے لیے کہ میں دوسرے سے زیادہ بڑا چودھری ہوں وہ پھر اس قسم کی ایکسٹریمزم اور وائلنس کی طرف جاتے ہیں. تو دس از انفارچونیٹ اور واقعی مجھے بھی بہت دکھ ہوا جب میں نے جو اسپیشلی جو لیڈران تھے چلیں جو ینگ لائرز تھے انہوں نے جو کیا سو کیا لیکن جب وہ بڑے سیزنڈ اور سیریس قسم کے جو لائرز تھے اور جو جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیں جب انہوں نے ایک قسم کی اس کی سنگینی سے انکار کیا اور رادر ڈیفینڈ کرنے کی تو واقعی مجھے بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ یہ شاید ہمارا جو عدم برداشت کا لیول ہے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب یہ جو قانون کے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی انہی قسم کی جو رویے ہیں ان کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان میں ہم لوگوں کا سلوگن بن چکا ہے کہ ہو جس سے اختلاف اسے مار دی. اس طرح کے سینیریو میں کوئی ریشنالٹی کی بات کرنا کوئی انسان دوستی کی بات کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو ایک خوشحال پاکستان کا خواب رکھتے ہیں یا وہ ایک انسان دوست ہیں جو سینسٹیو ہیں جو چاہتے کہ پاکستان بھی ایک اسی طرح ترقی کرے جیسے کہ اور ممالک کر رہے ہیں وہ پھر ان سب رویوں سے ان سب چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جن سے امید ہے کہ شاید وہ کوئی پازیٹیو چینج لا سکیں اگر وہ لوگ اسی تیزی سے پاکستان چھوڑ کے جاتے رہیں گے تو پھر پاکستان تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا جو کہ وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں جو کہ انٹالرنس کو پریچ کرتے ہیں. تو پھر کیسے اس معاشرے کا تو ٹھیک ہونا جو ہے وہ مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. غالباً ہم جو یہ بات کر رہے ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ پاکستان ایک تو ہمارا اپنا ملک ہے تو نیچرلی اس سے وابستہ کسی قسم کی بھی صورتحال ہو تو اس سے ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے اگر اس سے دنیا میں کوئی بدنامی ہو رہی ہو. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اس گلوبلائزڈ ولیج کا ایک حصہ بھی ہے. تو آج کل یہ خیال کہ کوئی دوسرے ملک میں ہو رہا ہے تو اس لیے ہم لا تعلق ہیں اب گلوبلائزیشن میں یہ بات نہیں رہی. گلوبلائزیشن نام ہی انٹر کنیکٹڈنس کہ آپ دنیا کے کسی اور حصے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. تو اس لیے دنیا کو تشویش ہے پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس پہ وہ پھر اپنی تشویش کا اظہار کرتی رہتی ہے. تو اگر اچھے واقعات ہوں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی انعام جیتے اعزاز جیتے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج
دنیا میں پھیلتا ہے۔ اور اگر ایسے واقعات ہوں کہ جیسے مشال کا واقعہ ہوا تو ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا سمجھتی ہے پاکستان ابھی تک کوئی باربیرینز کا ملک ہے جہاں صرف وحشی بستے ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے، لیکن امیج ایک ایسا ہی جاتا ہے۔ جی سامعین، ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا ہماری گفتگو سے، اور آپ اپنے جو آپ کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر کوشش کریں گے کہ عدم برداشت کے رویوں کو جس حد تک ممکن ہو ان کو کم کر سکیں، اور معاشرے کے اندر رواداری، تحمل اور برداشت کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کر سکیں، تاکہ نہ صرف ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا بلکہ پاکستان ایک مجموعی طور پر اس کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اس کے اندر جو تمام رہنے والے لوگ ہیں ان میں خوشحالی بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا اور امن بھی آئے گا، اور انصاف کی جو فراہمی ہے وہ بھی یقینی تبھی ثابت ہوگی۔ کیا کر عدم برداشت اور عدم رواداری، ہر روز ہم ان گنت مثالیں دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں۔ مذہبی اقلیتوں کے خلاف تعصب، سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ سے ذرا سا بھی اختلاف کرے تو وہاں گالم گلوچ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی سا بھی ٹریفک کا حادثہ ہو، کچھ ہلکی سی خراش بھی لگ گئی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو۔ ہمیشہ اس طرح سے وہ دن یاد ہیں جب پاکستانی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے۔ آخر کیا چیز ہے جو بدلی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آبادی بے حساب بڑھی ہے۔ پاکستان جس وقت مارز وجود میں آیا تو اس وقت آبادی صرف 2.8 کروڑ تھی، اور اب یہ 22 کروڑ سے تجاوز۔ عدم برداشت اور آبادی کا ایک بڑا گہرا تعلق جانوروں میں یہ خاص طور پہ دکھائی دیتا۔ ایک مثال لی، کسی تالاب میں اگر صرف 2 یا 4 مچھلیاں ہوں تو یہ بہت ہی پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، دور سے گزرتی ہیں تو سلام کرتی ہیں۔ اس میں 4 اور ڈالیں اور پھر 4 اور ڈالیں، آخر جب ان کی تعداد ایک حد سے تجاوز کر جائے گی تو پھر یہ ایک دوسرے پر جھپٹنے لگتی۔ اسی طرح کی دوسرے جانوروں کے ساتھ دیکھی۔ علاقائی تعصبات لی، یہ اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہمارے آس پاس لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم انہیں چپ نہیں کراتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کئی مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف علاقوں میں یہ بستے ہیں۔ یہ حقیقت سے بالکل خالی ہے کہ ہم ایک نہ، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکتے۔ ہر قوم کو اپنی انفرادیت پر ناز ہے اور یوں ہونا چاہیے۔ مذہبی تعصب اور مذہبی عدم، یہ تو سب سے خطرناک ہے۔ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمیں شروع دن سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے اور باقی غلط ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہو؟ آخر آپ نے اور میں نے اپنے ماں باپ کا انتخاب تو نہیں کیا تھا، وہ کسی مذہب کے پیروکار تھے، اس لیے کہ ان کے والدین اسی مذہب ماننے والوں میں۔ یہ قدرتی بات بنتی ہے کہ جو جس گھر میں پیدا ہوا وہ اپنے مذہب کو سب سے اچھا مانتا ہے، مگر اس میں بڑے بڑے خطرے ہیں۔ اگر آپ نے کسی دوسرے مذہب کو جھوٹا کہا تو کوئی آپ کے مذہب کو جھوٹا کہے۔ یہ ذرا سوچ لیجئے کہ اگر پاکستان غیر مسلموں کے خلاف تعصب کا اظہار کرتا ہے، اگر ان کے خلاف قوانین بناتا ہے، تو پھر کیا انڈیا کو حق نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کو کم درجہ دے؟ میرا خیال ہے نہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے اور نہ ہی ہندوستان کو۔ سارے انسان ایک، ساروں کے برابر حقوق ہونے چاہیے، اور یہ محض ایک اتفاق ہے کہ کوئی بارڈر کے اس پار پیدا ہوا یا اس پار۔ آپ سب کو سلام اور نمسکار۔ سامعین، اب چلتے ہیں مووی ریکمنڈیشن سیگمنٹ کی طرف، اور آج فلم کے حوالے سے اور عاقف بات کریں، اس کا نام ہے دی امیٹیشن۔ عاقف، آپ نے اور میں نے بھی دیکھی اور ہم دونوں ہی یہ بات کر رہے تھے کہ بہت ہی اچھی فلم ہے، مجھے تو خیر بہت پسند آئی۔ آپ بھی انہی خیالات کا اظہار۔ بالکل، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اس مووی، نہ صرف ورلڈ وار 2 کی امپورٹنس ہے، ہم نے پہلے بھی ورلڈ وار کی موویز کی بھی ہے، لیکن اس مووی کی سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ دا پروٹیگونسٹ از اے کی فگر جس نے ورلڈ وار 2 کو ختم کیا۔ ایبسلیوٹلی، اور ایلن ٹیورنگ کا نام جسی تعارف محتاج نے، ایک انگلش میتھمیٹیشین، کمپیوٹر سائنٹسٹ، اسکرپٹ اینالسٹ اور تھیوریٹیکل بایولوجی تھے ایلن۔ مجھے عاقف ایلن کے بارے میں آئی تھنک 9 میں پتا چلا تھا، کیونکہ یہاں برطانیہ ایک کیمپین
लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें कि वो एलन ट्यूरिंग की जो कंट्रीब्यूशन है कंप्यूटर साइंस के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसके लिए वो कैंपेन कर रहे थे कि उनको जो है ना रिकग्निशन उनकी जिंदगी में नहीं मिली। तो तब पहली बार मुझे पता चला था कि एलन ट्यूरिंग कौन है। इतनी इम्प्रेसिव जिंदगी और उनकी कंट्रीब्यूशन हैं कि फिर जब ये फिल्म बनी द इमिटेशन, जाहिर है देखना बहुत जरूरी था। ये बेस्ड है एलन ट्यूरिंग की बायोग्राफी है, एलन ट्यूरिंग द, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। तो ट्रू लाइफ स्टोरी है, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ जब फिल्म बनाते हैं ऐसा पोएटिक लाइसेंस ले लेते हैं राइटर, चीजें ऐसी भी फिक्शन भी थोड़ी बहुत उसमें ऐड कर दी जाती है, लेकिन ओवरऑल इट्स बेस्ड ऑन एलन ट्यूरिंग्स लाइफ। और वो हमारे सुनने वाले जो शायद एलन को नहीं जानते को बताती चलूं कि एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ थियोरेटिकल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एलन एक्सपर्ट थे इन डिसाइफरिंग कोडेड मैसेज। और इन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें जो जर्मन, और एलन ट्यूरिंग ने वर्ल्ड वॉर 2 जर्मन इंटेलिजेंस मैसेजेस जो होते थे उनको डिक्रिप्ट किया था। और कहते हैं कि इनकी वजह से ही एलाइज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती। और ये कहा जाता है कि अगर एलन ये कोड ब्रेक नहीं करते तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 साल और चली और एलाइज को और बहुत सारा नुकसान हो। जी बिल्कुल, वो मशीन जो थी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी, एनिग्मा, जो कि मैसेजेस को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती थी, उसको ब्रेक करना जो है वो इंतहाई इम्पॉसिबल बन गया था एलाइज के लिए। तो फिर उन्होंने एलन ट्यूरिंग की खिदमात हासिल की और बहुत सारा टाइम लगा। आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च, एनिग्मा का कोड ब्रेक बहुत सारी डायमेंशंस हैं। वो ऑब्वियसली जिस तरह से आपको पता है हमारे टेक्स्ट ओवरऑल जो एक नॉलेज बेस है, वहाँ से हमें काफ़ी सेंसर्ड और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस किसी साइंटिस्ट की हैं तो वही बताई जाएंगी। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गए कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, ये किया था, वो किया था, या हमारे जो वो मुस्लिम साइंटिस्ट फ्रॉम 10th सेंचुरी 12th सेंचुरी के वो बहुत बड़े साइंसदान थे उन्होंने, लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनकी सफरिंग के बारे में और उनकी जो अचीवमेंट्स और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है उसके बावजूद सोसाइटी जो उनके साथ करती, सबसे एक मेजर कंसर्न कि अगर आप ये भी कहें कि चलो जी हमें उनकी पर्सनल लाइफ, लेकिन एटलीस्ट कोई इतना डिज़र्विंग पर्सन है जो कि ना सिर्फ साइंस के लिए एक पूरी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की खिदमत करता है, कंट्रीब्यूशन देता है, उसके साथ फिर सोसाइटी। इसी तरह से एलन ट्यूरिंग की जो ये प्राइवेट लाइफ, उसमें चूँकि उनकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस थी और प्राइवेट लाइफ थी उसको टारगेट किया गया, बावजूद इसके कि उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस थी। उनको ही वाज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, ही वाज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, और फिर उनको जिस तरह इलेक्ट्रिकल शॉक्स और ये सारा कुछ के इवेंचुअली उनकी आई थिंक सुसाइड की। कहते तो हैं कि 54 में अपनी जान ले ली थी खुद, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक्सीडेंटल डेथ। जाहिर है साइंसदान थे, केमिकल्स वगैरह भी होते थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि साइनाइड था और एक्सीडेंटल सेब में साइनाइड जो है लग गया था और वो सेब उन्होंने खाया तो उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई। बहरहाल ये डिबेटेबल सी बात है, जैसे भी उनकी डेथ हुई। आकिफ, जब मैंने ये फिल्म फर्स्ट टाइम देखी तो मैं काफी दिन तक डिस्टर्ब भी, और फिल्म देखते हुए मुझे काफी रोना भी आया, क्योंकि ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, लेकिन जिस वक्त में ये रह रहे थे और काम कर, उस दौर में सेक्सुअलिटी जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस थी और ग्रोस इनडिसेंसी इसको माना जाता और प्रोसिक्यूट किया जाता था इस हवाले से। अब जाहिर है अब वक्त चेंज हो, लेकिन आप ये देखिए एलन की लाइफ, उनको इस चीज के लिए पनिश किया गया जो कि आज बरतानिया, बहुत सारी दुनिया के ममालिक में होमोसेक्सुअलिटी जो है अब वो एक क्राइम नहीं है, उसके लिए उनको पनिश नहीं किया। और इसी वजह से गॉर्डन ब्राउन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया था, जो है बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने कहा था कि ही डिजर्व्ड सो मच बेटर, और बरतानवी हुकूमत की जानिब से एक ऑफिशियल अपॉलॉजी गॉर्डन ब्राउन ने इशू की। सालों बाद बरतानिया की जो मलिका हैं उन्होंने भी
ایلن ٹیورنگ کو رائل پارڈن دی کیونکہ ظاہر ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا تھا. لیکن میں پرسنلی جو معافی اپولوجی ہے وہ تو بہت اچھی ہے. پارڈن جو ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. پارڈن کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس بات سے بڑا اختلاف ہے. پارڈن بلکہ اور لینی چاہیے تھی، مانگنی چاہیے ہاں تھی. ایگزیکٹلی اپولوجی نہیں چاہیے، پارڈن نہیں، جو کہ گورڈن براؤن نے، برطانوی حکومت نے تو اپولوجی مانگ لی، لیکن جو رائلٹی ہے ظاہر ہے وہ کیسے اپولوجائز کریں. مگر بہرحال اس بات سے مجھے اختلاف ہے اور مت رہے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ LGBTI رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اس ایشو پہ کچھ بات کرنی چاہیے. بہرحال فلم کی طرف چلتے ہیں. آخر ایکٹر بینیڈکٹ کمبر بیچ نے ایلن رنگ کا کردار نبھایا، بہت ہی ایکسیلنٹ ان کی پرفارمنس تھی. اس فلم کی کہانی کو جس طرح ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ بھی بہت ہی ایک اسکلفل طریقے سے، یعنی کہ تین حصوں میں بتایا جا رہا ہے. ایک وہ ٹائم دکھایا جا رہا ہے کہ جب ایلن ٹیورنگ کو کے گھر میں چوری ہوتی ہے اور پھر پولیس انویسٹیگیشن ہے، تو وہ obviously 1950s کا زمانہ ہے، اس ورلڈ وار ختم ہو چکی ہے اور وہ مینچسٹر یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر کام اور پھر ان کے چائلڈہڈ کا زمانہ دکھایا جاتا، اور پھر وہ زمانہ دکھایا جاتا ہے جب وہ ہٹ 8 میں مشین پہ کام کر رہے تھے. اور یہ فلم جو کو بہت سارے نامینیشنز بھی ملے، اکیڈمی ایوارڈز کے اس کو 8 نامینیشنز ملے، گولڈن گلوب کے 5 نامینیشن ملے، BAFTA کا 9 نامینیشن ملے اور کچھ ایوارڈز بھی اس حاصل کیے. جی بالکل، بہت ساری ڈائمینشن. اور چلیں ہم باقی اپنے سامعین کو موقع دیتے دیکھیں. پوائنٹ یہ تھا کہ کس طرح سے سوسائٹی نے ان برینز جینیس انسانیت کی نہ صرف اور ایک آنے والے وقت کی فیوچر، انہوں نے کچھ ایسی فاؤنڈیشنز بنائی جن کے اوپر پوری کی پوری سویلائزیشن، ابھی آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسمارٹ فون، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ سب جو ہے وہ ان بیسس ٹیورنگ نے کام کیا، ان فاؤنڈیشنز کی بنیاد ہے. تو اس کے باوجود سوسائٹی تھینک لیس مینر میں بیہیو کرتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ. اور اس کی اگزامپل جس طرح میں نے دی کہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ کیا ہوا، جو گریو تھی تک کو ایک لیسن ہے کہ ہم لرن کر سکیں کس طرح سے ہمیں وہ جو ہے وہ، اور ان مائنورٹی جو سیکشنز ہیں سوسائٹی، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کو ویلیو دینی چاہیے. اور کتنے یہ ویلیویبل ثابت ہو سکتے ہیں. آپ جسٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیز آر جسٹ 0.5% ان آور سوسائٹی ڈسکرمنیٹ، تو کیا ہو وہ 0.5% میں سے بھی ایک آدھ بندہ، اگر آپ نے اس پوری سیکشن کو اگر ڈسکرمنیٹ کیا ہوا، اپریس کیا ہوا ہے، تو یو ول لوز دا چانس ٹو گیٹ بینیفٹ فرام دیٹ. لیکن عاقب آپ کی یہ جو بات ہے کہ ایک مائنورٹی کمیونٹیز بھی معاشرے کی، ان کے ساتھ اگر ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں یا ایسے لاز ہیں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، تو جس ٹائم پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے اگر ایک قانون کہ برطانیہ میں بھی سیکشولیٹی ایک کرمنل افینس تھی، قانون تھا، تو اس قانون کے مطابق کیا گیا. لیکن کم از کم یہ اس معاشرے نے اس بات کو ایکنالج کر لیا اور آفیشیل اپولوجی موت کے بعد جو ہے برطانوی اپولوجی ملی. لیکن کچھ معاشرے تو ایسے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی ان سے غلط کام ہو گیا ہو تو اسے ایکنالج ہی نہیں کرتے، اور کبھی بھی وہ صدیاں بھی بیت جاتی ہیں، وہ کبھی جو غلط ہوا ہوتا ہے سچ کو درست کہتے ہوئے جو ہے ان کو موت آتی. جی آبویسلی، جس طرح دیکھیں کہ ابھی میں نے اگزامپل دی کہ 1000 ایئرز اگو جو ہمارے مسلم گولڈن ایج تھی، اس کے جو سائنٹسٹ ان کی کنٹریبیوشنز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے تھے، جو ان کی پرسیکیوشن ہوئی تھی، جس طرح ان کو قید خانوں میں کا سامنا کرنا پڑا تھا، قتل کیا گیا تھا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا تھا، سر قلم کیے، آج دن تک وہ ہماری سوسائٹی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو اکنالج کریں کہ ہوا تھا. اور تو اٹ ٹیکس ڈیفینیٹلی اٹ ٹیکس کریج ٹو ایڈریس تھنگس. لیٹس ہوپ کہ ہماری سوسائٹی میں شعور آ جائے، وہ نہ صرف پاسٹ کس طرح کی چیزیں بلکہ پریزنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی چینج کرنے کی کریں، اور ان لوگوں سے جن لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا یا ڈسکرمنیٹ کیا گیا ان سے معافی مانگ سکیں. میں نے اور عاقف نے تو بہت باتیں کی اس فلم کے حوالے سے. آپ بھی اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا آفٹر یو واچ دا امیٹیشن. بشرا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو آپ سے ہم پوڈ کاسٹ میں ایک گانا سنتے ہیں. آج آپ ہمیں کیا سنانے والی؟ انیلا، آج کے پوڈ کاسٹ کا تو مجھے انتظار تھا، کیونکہ آج کا گانا جو ہے وہ پنجابی گانا ہے. میں پنجابی گانا پسند خود بھی کرتی، تو امید ہے کہ آج کا گانا بڑا زبردست. اچھا، تھوڑا سا گانے کے بارے میں بھی بتائیے. زبردست تو ہوگا ریکارڈ، لیکن کچھ کون سا گانا گانے والی، کس نے گایا ہے اور
चूज क्यों किया आपने पंजाबी? ये रुबीना बदर खूबसूरत आवाज की खानजादा फिल्म सन 75 में ये फिल्म, और इस मेल आवाज में इसे गाने वाले सूद राना साहब, मैं बड़ी हैरान हुई इस गाने को चूज करके। ये दोनों ही गाने वाले उर्दू गाने वाले सिंगर्स थे, तो जाहिर है कि इसके पीछे बड़ी मेहनत रही होगी कि पंजाबी को सही उसके साथ वो गाएं। तो ख्वाजा परवेज साहब इस गाने के, और नजीर अली की मौसीकी है। तो रुस के टुर पयो सरकार, तोड़ के मेरा सजरा प्यार, बखा लो अपनी शान हजूर, करा लो मिन्नतां सौ सौ बार। रुस के टुर पयो सरकार, असां दिल मंगे आए, याद साडी रख लो, प्यार की ये दावी स्वाद जरा चख लो, प्यार की ये दावी स्वाद जरा चख लो। तुसी जे कर दे रहे इनकार, करोगे जीना भी दुश्वार, वखा लो अपनी शान हजूर, करा लो मिन्नतां सौ सौ बार। रुस के टुर पए ओ सरकार, पल तुसी जान दे ओ दिल नूं सताउण दा, हुण कोई तरीका दसो यार नूं मनाउण दा, हुण कोई तरीका दसो यार नूं मनाउण दा। मार के दुन्ने ना दी मार, करो ना दिल दे टोटे चार, वखा लो अपनी शान हजूर, करा लो मिन्नतां सौ सौ बार। रुस के टुर पयो सरकार, तोड़ के मेरा सजरा प्यार, वखा लो अपनी शान हजूर, करा लो मिन्नतां सौ सौ बार। रुस के टुर पयो सरकार। वाह बुशरा, बड़ा मजे का गाना है और बीट भी इतनी अच्छी और लिरिक्स भी बड़े मजे के हैं। मैंने ऑब्वियसली ये फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैंने ये इस गाने की वीडियोस देखी, वेरी वेरी नाइस। वो रुबीना बदर जो थी खूबसूरत आवाज की मालिक, और इनके जो गाने हैं, इन्होंने टेलीविजन पे भी गाने गाए, फिल्म्स में भी प्लेबैक से। और मेरे बचपन की याद जो है ना, इनका एक बहुत ही मशहूर गाना हुआ था, तुम संग नैना। तुम संग नैना लागे माने नाही जिया वाह, बहुत ही प्यारा गाना। और जैसे कि आप कह रही थी, दोनों सिंगर्स उर्दू में गाते थे और कंफर्ट जोन से पंजाबी में गाया और बहुत खूब गाया। ये तभी इतने मशहूर भी हुए और ज़बान ज़द-ए-आम भी हुए, क्योंकि हर गाने के पीछे आपको एक मेहनत नजर आए। इसमें उस वक्त के सिंगर्स की मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट बात ये थी कि बहुत ज्यादा रिहर्सल्स करते थे, और शोहरत ही जो थी वो, और पैसा ही उनके साथ नहीं था, उनके लिए अपनी अपनी मौसीकी के जरिए अपनी शनाख्त बनाना था ना, वो उनका मकसद। तो रुबीना बदर ऐसे गुलकाराओं में से थी जो कि आवाज उनकी थी, उन्होंने बेशक कम शायद गाया, और बदनसीबी ये कि ये गाना भी शायद बहुत जगहों पे मैंने देखा कि जहान साहिबा से गया, हालांकि ये इनकी आवाज में है, लेकिन ये इतना मशहूर गीत हुआ उनका। और इसके अलावा उर्दू आपको गीत, और बुशरा, हमारे इस पॉडकास्ट में एक गाने का सेक्लूड करने का मकसद ही यही है कि हम उस 60s 70s के एरा खूबसूरत, वो अपनी हमारी न्यू जनरेशन जो शायद इन गानों, इन गीतों को नहीं जानती, हम इनको थोड़ा सा रिवाइव करें। जी सामीन, पॉडकास्ट में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी डिस्कशन और सेगमेंट्स पसंद आए होंगे। अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप अपनी फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कर सकते हैं। सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं।